السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ محترم ناظرین، دوستو اور ساتھیو، دین اسلام عقائد، عبادات اور معاملات، اسی طریقے سے اخلاق و آداب، ان سارے مجموعوں کا نام ہے۔ دین اسلام ایک ہمہ گیر نظام ہے، ایک مکمل نظام حیات ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا، اس میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اس میں آداب و اخلاق بھی شامل ہیں، اور ان سب کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اس میں سے اگر کوئی ایک چیز آدمی چھوڑ دے یا ایک چیز ترک کر دے تو وہ دین نہیں ہے، وہ ناقص ہے۔ اس لیے ساری چیزوں کو اختیار کرنا، ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا، کیونکہ یہ دین اسلام مکمل نظام حیات ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی پوری طرح سے تمہارے اندر عقائد بھی ہو، عبادات بھی ہو، معاملات بھی ہوں، ان سب کے ساتھ ساتھ اخلاق و آداب بھی ہونا چاہیے۔ یہ بھی ضروری چیز بتائی گئی ہے دین اسلام میں۔ اس حدیث کو آپ دیکھیں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، یا ایک روایت میں آیا بضع و ستون شعبہ، کہ ایمان کی 70 یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، اس میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کمتر، سب سے چھوٹی ایمان کی شاخ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس میں عقائد بھی آ گئے، عبادات بھی آ گئے، معاملات بھی آ گئے، اور اسی طریقے سے اخلاق و آداب بھی شامل ہو گئے۔ تو لہذا ہم لوگ جہاں عقیدے کے باب میں محنت کرتے ہیں، جہاں ہم عبادت کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، وہیں پر ہمارے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے، ہمارے اندر ایک ادب ہونا چاہیے، ایک سلیقہ ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارے آداب و اخلاق سے متاثر ہو کر کے صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی اچھے تاثرات قائم کرے، اور غیر مسلم یہ کہے کہ ہاں مسلمان با اخلاق ہوتے ہیں، مسلمان با ادب ہوتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے کیریکٹر سب سے اونچے ہوتے ہیں، یہ دوسرے لوگ بھی کہنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس وجہ سے اسلام ہم سب کے پاس جو ہے بہت نمایاں ہے، ممتاز ہے، اور یہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ ایسی تعلیم دیتا ہے۔ تو لہذا ہم نے سلسلہ جو شروع کیا ہے، یا ہم جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں درس حدیث کا، اس میں سب سے پہلے ہم انشاءاللہ عبادات کی اور اخلاقیات کی حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث جو مجھے آپ کے سامنے آج پڑھنی ہے یا پیش کرنی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے، 6 ادب ہے۔ یہ اسلام نے سکھایا، یہ اسلام کی تعلیم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر 6 حق ہے، اور یہ حقوق ایسے ہیں، یہ آداب ایسے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو انجام دے، اسے پورا کرے، مکمل کرے۔ سب سے پہلا حق یا سب سے پہلا ادب جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے حوالے سے دیا جا رہا ہے یا ادب بتایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو اسے سلام کرو، سلام کرو۔ یہ سب سے پہلا ادب، یہ پہلا حق
ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ سلام اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ اتنا پیارا لفظ ہے اور اتنی پیاری صفت ہے کہ آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ السلام ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور اسی طریقے سے اہل علم نے، اہل لغت نے السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا السلام التعری من الآفات الظاہرۃ والباطنہ، کہ سلام ظاہری اور باطنی جتنے بھی شر ہیں سب سے محفوظ رہنے کا نام ہے السلام۔ تو دوستو اور ساتھیو، سلام کرنا، سلام کو عام کرنا، یہ بہت ہی بہترین ادب ہے، بڑا پیارا ادب ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو سلام کرے۔ اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے کہا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو جہاں تک کہ تم کامل مومن نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہارے درمیان آپس میں محبت نہ پیدا ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کرتے ہوئے کہا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرنے لگو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ اپنے اندر اپنے درمیان سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو۔ یعنی سلام یہ وہ چیز ہے، یہ وہ ادب ہے، یہ وہ سلیقہ ہے، طریقہ ہے، یہ حق ہے کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ، محبت پیدا ہوگی، ایمان مکمل ہوگا، ایمان مکمل ہوگا، جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جو سب سے پہلی نصیحت میں نے سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ تھی، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا الرحام وصلوا باللیل والناس نیام، کہ اے لوگو سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ تو دوستو اور ساتھیو، ناظرین، کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب مسلمان سے ملے تو سلام کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزرتے تھے تو سلام کرتے تھے، بچوں کے پاس جاتے، آپ ان کے پاس جب پہنچتے، بچوں کے سامنے سے گزرتے تو بچوں کو آپ سلام کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، سوار آدمی چلنے والے کو سلام کرے۔ اسی طریقے سے بہت ساری تعلیمات اسلام کی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام کو جو اسلام کے آداب ہیں یا جو حقوق متعین کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔